پھر رسول کریم علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں یعنی کہ مٹی میں، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جو اس کا مدعا ہے، جو اسے دعا مانگنی ہے، وہ عرض کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے کہ بال اس کے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے آپ کا کھانا پینا حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کھانا پینا لباس سب حرام کا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر بتائیے دعا کس طرح قبول ہو؟ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو حلال کھانے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا نیک اعمال کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو سنیے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو دعائیں مانگا کریں۔ تو کون سی دعا ہے؟ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے اور 18ویں سپارے کا یہ چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولوں۔ یہاں اللہ رب العزت رسولوں سے مخاطب ہے، فرماتا ہے کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، طیبات میں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، اور بے شک میں تمہارے کاموں کو جاننے والا ہوں۔ مفسرین کرام نے، علماء کرام نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ دیکھیے عمل صالح کا تعلق انسان کے کھانے سے، وہ عمل صالح کی طرف جب رغبت کرتا ہے جب اس کے پیٹ میں لقمہ حلال پڑتا ہے تو کمانے کا اور اپنی اولاد کو اور اپنی ذات کو جو کھلانا ہے وہ کھلانے کا پہلے ذکر کیا کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ، پھر کہا واعملوا صالحا، پاکیزہ عمل کرو۔ یعنی کہ انسان جب پاکیزہ کھائے گا تو وہ پاکیزہ اور حلال طیب روزی نور بن کر اس کے پیٹ میں، اس کے قلب میں اترے گی، اور وہ دل میں پاکیزہ مال اور پاکیزہ لقمہ اور وہ حلال مال انسان کو خدا کی طرف رغبت عطا کرے گا۔ اور جو حرام مال سے جسم پلتا ہے، حرام مال سے جسم بڑھتا ہے، وہ حرام مال دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ دل کٹھن لمحات میں اور دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نیکی کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ چل متعلق اس حدیث سن لیجیے، اس کے متعلق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور امام ترمذی نے اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑھا تو آگ اس کے بہت قریب ہوگی۔ تیسری حدیث ہے امام صاحب شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ کتنی سخت بات ہے کہ کوئی اور چیز منہ میں ڈال لو حرام ملا،
حرام کا لقمہ ڈال رہے ہو، کمانے کے بارے میں سوچو، کھلانے کے بارے میں سوچو۔ پھر ایک طویل حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی مال حرام کو اللہ قبول کرتا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ رسولوں کو کیا حکم دیا تھا؟ وہ یہی آیت حضور نے پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اور مسلمانوں کو کیا کہا تھا؟ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں عطا کیا۔ یعنی جو رسولوں کو حکم دیا ہے وہی حکم ایمان والوں کو دیا۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، یعنی کہ مٹی میں ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، یعنی دعائیں کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور جو اس کا مدعا ہے، جو اسے دعا مانگنی ہے، وہ عرض کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے کہ بال اس کے مٹی میں اٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ لیکن حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہے؟ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے آپ کا کھانا پینا حلال ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کھانا پینا لباس سب حرام کا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر بتائیے دعا کس طرح قبول ہوگی؟ یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو حلال کھانے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا نیک اعمال کیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو سنیے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو دعائیں مانگا کریں۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اے اللہ مجھے پاکیزہ روزی عطا کر دے اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ کیسی دعا ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے حلال کمانے کی دعا کریں کہ اللہ مجھے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال کھانے اور اپنی اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اتنی اہم چیز ہے انسان کا لقمہ حلال کو کمانا اور کھانا۔ اور کل قیامت کے دن 4 سوال بندے مومن سے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال اس کے متعلق بھی ہے۔ پہلا سوال عمر کس کام میں صرف کی، دوسرا سوال جوانی کیسے گزاری، تیسرا سوال مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا۔ یہ بھی سوال کو قیامت کے دن۔ تو اس آیت کے ذریعے سے کیا سمجھا ہم نے یہ سمجھا اس آیت کے ذریعے سے کہ نیک عمل کا دار و مدار جہاں نیت پر ہے، وہی نیک عمل کا دار و مدار انسان کے حلال روزی پر ہے، حلال کمانے پر ہے، اس کے انسان کے حلال کھانے پر ہے۔ یعنی نیک عمل اور حلال کی کمائی اور حلال کی روزی اور حلال کا لقمہ، یہ دونوں ایک ساتھ جڑے ہوئے۔ حلال کی روزی ہوگی تو عبادت کی روحانیت ہوگی، حلال کا لقمہ پیٹ میں جائے گا تو سجدے کی لذت آئے گی۔ اور جہاں آدمی کا حرام حرام در حرام ہو تو چاہے نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، عمرہ کرتا رہے، وہ تمام عبادتوں کی روحانیت کا قطرہ بھی اس کے دل پر طاری نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال ہوتا ہے، اللہم آمین، کھانا اور کھلانا بھی اس کے حلال نصیب۔ اللہم آمین۔ پھر فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت، یہ تمہاری ملت، یہ تمہارا دین امتً واحدہ، ایک ہی امت ہے، ایک ہی دین ہے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا دین دین اسلام رہا ہے۔ انبیاء الگ الگ دین لے کر نہیں آئے، ایک دین لے کر آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے پیروکاروں نے ان کے لائے ہوئے دین کو بعد میں بدل دیا اور اس دین کے اندر شرک پرستی کو شامل کر دیا، لیکن نبیوں کی دعوت ایک رہی ہے، توحید، رسالت، آخرت، خدا سے قرب
की बात सिखाना अंबिया की ही दावत है। हर नबी ने ये सिखाया क़यामत कायम होनी है, खुदा की ज़ात एक है और उसने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हर नबी की दावत है, हर नबी का दीन है। तो अल्लाह कह रहा है वो अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ, फत्तकून, तो मेरा तक़वा इख्तियार करो, मुझसे डरो। अब ये तो अल्लाह ने फरमाया, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है लोगों का हाल क्या, फतक़त्तअू अमरहुम बैनहुम ज़ुबरा, उन्होंने अपने मामले को आपस में ज़ुबरा टुकड़े टुकड़े कर दिया। फतक़त्तअू, अपने दीन को खुद ही अपने हाथों उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, फ़िरक़ों में बढ़ गए। यानी यहूदियों को देखें, ईसाइयों को देखें, जनाब मूसा तो सच्चा दीन लाए थे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तो सच्चा दीन लाए थे, लेकिन उन्होंने जनाब मूसा और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उस दीन को अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो हिदायत नहीं ली जो वो अंबिया लाए थे, बल्कि उस दीन में इजाफे करके एक अलग ही शक्ल दे दी दीन को, और आपस में हम फिरकों में बढ़ गए। और यहां फिर उम्मत में भी फिरके बन गए, ये भी हराम। और फिर अल्लाह क्या कह रहा है, जब फिरका बन जाता है और फिरका दर फिरका हो जाता है और उम्मत डिवीजन की तरफ चली जाती है, तो होता क्या है, उसका नतीजा क्या होता है, ये भी सुन लीजिए और गौर कर लीजिए इस आयत पर। कुल्लु हिज़्बिन, और हर गिरोह, बिमा लदयहिम, जो उसके पास है, फरिहून, उस पर वो खुश होता है। हर फिरका जिन बिलीव्स पर है, जिन नजरियात पर है, जिन अकाइद पर है, अपने अकाइद पर खुश है। आप किसी फिरके से बात कर लीजिए, आप किसी तबके से बात कर लीजिए, आप किसी और मजहब वाले से बात कर लीजिए, जो वो चीज अपनाया हुआ होगा, बाज़ वक़्त आपकी सीधे सीधे अकल में बात नहीं आ रही होगी, लेकिन उसने अकीदा बनाया होगा। यानी आप एक लम्हे को समझिए, एक शख्स है वो अपने हाथों से मिट्टी को गूंथता है, अपने हाथों से बुत बनाता है और दुकान पर उसको अपने हाथों से सेल कर देता है, और फिर एक बुत अपने घर पर ले जाता है, उसी के आगे सजदा कर देता है। यानी सीधी सीधी बात नजर आ रही है कि ये बुत मेरा खालिक नहीं है, बल्कि मैं इसकी तख्लीक करने वाला, अपने हाथों से मैंने इसे बनाया। और मैं किस तरह बना के आया, आदमी को सामने नजर आ रहा होता, लेकिन कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फरिहून, हर गिरोह जो उसके पास है खुश है, अपने गलत नजरियात पर खुश है। इसी तरीके से जो आदमी दीन इस्लाम में भी कुरान सुन्नत से हट जाता है, सहाबा कराम और अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की मुराद से हट जाता है, तो जब आदमी अपने जहन से इस्लाम को समझने की कोशिश करता है, तो अगर किसी गलत नजरिए पर भी होगा तो वो खुश होगा। नहीं जनाब, मैंने तो यूं समझ लिया। भाई आपने जिस तरह दीन को समझा है, आपके पास क्या कुरान की कोई दलील है, हदीस की कोई दलील है कि सहाबा ने भी इस आयत कुरान को या इस दीन के मसले को इसी तरह समझा था जिस तरह तुम समझ रहे हो? क्या अहले बैत ने भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम से इसी तरह दीन को समझा था जिस तरह तुम समझ रहे हो? कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदयहिम फरिहून, हर गिरोह खुश है इस बात पर जो उसके पास। फिर अल्लाह कह रहा फ़ज़रहुम फ़ी ग़मरतिहिम, तो प्यारे छोड़ दीजिए इनको गुमराही में, हत्ता हीन, एक मुद्दत तक अब छोड़ दीजिए। आपने समझा दिया, दलील दे दी, समझा दिया, फ़ज़रहुम फ़ी ग़मरतिहिम हत्ता हीन, तो प्यारे अब इन्हें छोड़ दीजिए इनके मामले में। फिर फरमाया अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, क्या ये गुमान करते, क्या गुमान करते, क्या ये ख्याल कर रहे हैं, अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, कि हम माल और औलाद से, बेटों से इनकी मदद कर रहे हैं? कि मुशरिकीन मक्का, कि अल्लाह के दुश्मन होते हैं, ये तो नाफरमान है, माल तो उनके पास भी होता है, दौलत तो उनके पास भी होती, औलाद तो उनके पास भी होती, तो अल्लाह कह रहा है क्या ये ख्याल करते हैं कि ये जो माल हमने दे दिया तो अल्लाह इनसे राजी, ये औलादें हमने इनको दे दी तो अल्लाह इनसे राजी, क्या ये माल और दौलत को हमारी रजा का मयार बना रहे? अल्लाह कह रहा है कि नुसारिउ लहुम फिल खैरात, और हम इनकी भलाई के लिए, इनकी खैर के लिए, नुसारिउ, जल्दी चाहने वाले इनकी भलाई को। क्या ये समझ रहे माल दौलत को देख करके अल्लाह ने इतना दौलत दे दी तो अल्लाह राजी? बल्ला यशकुरून, इन्हें शऊर ही नहीं है इस बात का कि मौला तो देकर भी आजमाता है, वो तो दुनिया में दुश्मनों को भी देता है कि आज जितनी चाहता है
نافرمانی چاہتا کر لے، ایک دن ہمارے پاس آنا۔ قرآن کریم نے کہا فلا تعجبک اموالہم، ہم پڑھ کے آئے ہیں 10ویں سپارے میں، ولا اولاد، ان کے مال، ان کی اولادیں تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ چاہتا ہے اولاد اور مال دے کر انہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے اور آخرت کے اندر بھی سخت عذاب چکھائے۔ اللہ فرمایا کہ ان الذین، اب یہاں پہلے تو بات کی مشرکین کی، کفار کی، اب اگلی آیت میں بات ہو رہی ہے مومن کی۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ڈر کی وجہ سے مشفقون، جھکے رہتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے خوف میں رہتے ہیں، ان پر خوف طاری رہتا ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا مولا ناراض نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کہہ رہا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ اپنے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، اور جب وہ دیتے ہیں جو دیتے ہیں، قلوبهم وجلۃ، تو تب بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کرتے ہیں، والذین یؤتون ما آتوا، جب وہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں جو دیتے ہیں، اس وقت بھی ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تو آدمی ذرا سا اگر کوئی مال خرچ کر دے تو یہ تصور کرنے لگ جاتا ہے کہ میں پکا جنتی ہو گیا، لیکن خدا والے جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ تو ہر عمل کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ کہیں یہ اعمال ریاکاری کی وجہ سے، کہیں یہ اعمال کسی غلطی کی وجہ سے ہمارے منہ پر نہ مار دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ وہ ہیں کہ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، جو دیتے ہیں، قلوبهم وجلۃ، ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اس بات سے کہ انہم الی ربہم راجعون، ایک دن ہمیں پروردگار کی جانب لوٹنا ہے، اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اسے جواب دہ ہونا۔ تو کہیں یہ سارے اعمال منہ پر مار دیے گئے تو پھر پلے کیا ہے؟ پھر ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ لوگ جو ڈر رہے ہیں تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو سستی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ بات کر رہا ہے، جو نماز پڑھتے ہیں، جن کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ڈرنے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو گنہگار ہیں، یہ ڈرنے والے وہ ہیں جو نیکوکار ہیں۔ سیدنا امام حسن بصری نے فرمایا رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں نیک بندے وہ ہیں خدا کے جو نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، اور کچھ منافق وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بھی جری ہوتا ہے، ہر دھرم ہوتا ہے۔ اللہ والے نیکی کر کے اکڑتے نہیں ہیں، اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے، بلکہ جھکے رہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جو نیکی کرنے میں، خیرات کے کام کرنے میں، بھلائیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یسارعون، جلدی کرتے ہیں۔ وہم لہا سابقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سبقت کرنے والے ہیں۔ اس سے ایک مراد انٹرپریٹرز جو ہیں، مفسرین یہ لیتے ہیں کہ یہ بھلائی میں جب جلدی کر رہے ہیں، جب دنیا میں نیکی میں جلدی کر رہے ہیں، تو یہی لوگ ہوں گے جو ریوارڈ لینے میں بھی سبقت کرنے والے ہوں گے۔ یہاں نیکی کرنے میں پہلے نمبر پہ ہیں، قیامت کے دن ریوارڈ ملنے کے اندر پہلے نمبر پہ ہوں گے۔ یعنی یہاں نیکیاں کرنے میں فرسٹ رو کے اندر ہیں، تو وہاں اللہ ان کو لاسٹ رو میں کھڑا نہیں کرے گا، کیونکہ یہاں یہ فرسٹ رو میں رہے نیکیاں کرنے کے لیے، تو اللہ وہاں بھی انہیں پہلی لائن میں کھڑا کرے گا اجر دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، اور قرآن کے نور سے ہمارے سینے کو مزین کرے، اور قرآن کے صدقے ہماری جملہ مشکلات کو دور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔